رب ذوالجلال خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو لا محالہ نہ جاننے والے اور جاننے والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، جن لوگوں نے جاننے کی کوشش کی ہے، جن لوگوں نے علم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر الی المتعلمین، فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ جنتی لوگوں کو دیکھے، اسے چاہیے کہ وہ دین پڑھنے والوں کو دیکھ لے۔ یہ دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی ہوتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات مقدسہ کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ آپ نے فرمایا ما من متعلم یختلف الی باب عالم، کہ کوئی بھی ایسا طالب علم کہ جو کسی عالم کے دروازے پہ آتا جاتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنۃ، اللہ اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَبَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا، اور اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور حدیث پاک کے یہ لفظ ہیں کہ اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک شہر جو ہے وہ جنت میں آباد فرماتا ہے اس کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا یصبح ویمسی مغفور اللہ، صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے وہ بخشا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمان رسالت کا یہ جزو ہے، فرمایا یمشی علی الارض والارض تستغفر له، فرمایا وہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، زمین اس کی مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ کہ یہ کتنے مبارک قدم ہیں۔ اب وہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر کسی عالم کے دروازے پہ آئے، اس کے یہ قدم بھی عبادت ہیں۔ اگر وہ زمین پہ چلے تو اس کے لیے زمین استغفار کرتی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمان رسالت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والملائکۃ، اور فرشتے جو ہے وہ طالب علم کے لیے اس کی رضا کے لیے اپنے پر جو ہے وہ اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ یہ علم کی اہمیت اس سے واضح ہو رہی ہے کہ کتنی اہمیت علم کو دی ہے۔ ایک مقام پہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے قل رب زدنی علما، محبوب یوں کہو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگر علم سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوتی، کسی اور چیز کی اہمیت ہوتی، تو رب ذوالجلال محبوب کو علم کا نہ ارشاد فرماتا بلکہ اس چیز کا ارشاد فرماتا کہ جو کوئی اعلیٰ ہے۔ تو رب کی جو نگاہ قدرت ہے اس میں بھی علم ہی اعلیٰ تھا، اس لیے رب نے محبوب کو علم کی دعا مانگنے کا کہا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔